बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 46वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 45 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। उन 45 वीडियो में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है और मुनकर रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, या तो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बातिल होगी, या मुनकर होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। मेरा अज़ीज़ साथियों, मेरी तबीयत शदीद ख़राब है, बुखार हो रहा है, गला भी जाम है, कानों में, आँखों में और सर में बड़ा शदीद दर्द है। आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर बनाने की कोशिश करूँगा, आवाज़ भी नहीं निकल रही। सिर्फ इतना बताऊँगा कि भाई इस रिवायत का ये हुक्म है। पूरी तफसील के किसने क्या हुक्म लगाया है वो बताना आज मेरे बस की नहीं है, लिहाजा सिर्फ इतना बताऊँगा ये हुक्म है बस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलीम बुर्दबार दुनिया में रशीद और आखिरत में भी रशीद होगा। हलीम यानी कि बुर्दबार जो होगा वो दुनिया में भी रशीद होगा और आखिरत में भी रशीद होगा। और एक मकाम पे इसी सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं कि करीब है कि हलीम यानी बुर्दबार नबी होता। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, ये शदीद ज़ईफ़ है, लिहाजा इसको बयान ना किया जाए। अब ये जो रिवायत मैं आप हज़रात के सामने दूसरी रख रहा हूँ, ये है मिसवाक के ताल्लुक़ से। 8 रिवायतें मिसवाक के ताल्लुक़ से यहाँ पेश की जाएगी। 8 रिवायतें जिनके बारे में या तो शदीद ज़ईफ़ का हुक्म होगा, या मुनकर का हुक्म होगा, या फिर जो है बेअसल होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें जो है इस घबराने की बात नहीं कि यार हम इस पर अमल करते रहे और इसको सुन्नत समझते रहे। तो देखिए, बहुत सारे काम हैं जिनको इंसानों ने सुन्नत समझा है और किया है, लेकिन हकीकत मालूम नहीं थी, तो बस जो है करते रहे। और वैसे भी ये किताबों में लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इंसान किताब में देख के ही इसको सुन्नत समझाए, लेकिन जब तखरीज की गई, तहकीक की गई, तो फिर पता लगा ना कि भाई क्या है इन रिवायतों का हुक्म। तो दूसरी रिवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक में 10 फ़ायदे हैं। नंबर 1, मुँह को साफ़ करती है। नंबर 2, अल्लाह को राज़ी करने का सबब है। और नंबर 3, शैतान को नाराज़ करती है। और नंबर 4, फ़रिश्तों की महबूब चीज़ है। और नंबर 5, मसूड़ों को मजबूत करती है। और नंबर 6, मुँह को खुशबूदार बनाती है। और नंबर 7, बलगम को ख़त्म करती है। और नंबर 8, कड़वाहट को ज़ायल करती है। और नंबर 9, निगाह को तेज़ करती है। और नंबर 10, सुन्नत की मुवाफ़िक़त करती है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, देखिए। इसमें जो शुरू में 2 बातें आई है ना, कि अल्लाह की रज़ा का सबब है और मुँह को साफ़ करती है, तो ये तो सही हदीस से साबित है। इसके अलावा जितने भी इसमें फ़वाइद गिनवाए गए हैं वो सब के सब 8 तरीक़ से इसको पेश किया गया है। यानी कि 8 तरीक़े से इसकी तखरीज की गई है। कम से कम 70 से 80 सफ़ात में को जो है तखरीज निकली हुई है। तो इन 8 तरीक़ से पेश किया गया है तखरीज को। तो इसका ख़ुलासा ये निकलता है कि इन 2 बातों के अलावा जितनी भी इसमें बातें पेश की गई है वो सब की सब शदीद ज़ईफ़ है, बयान नहीं कर सकते। लेकिन उलमा ने यहाँ एक क़ैद लगाई है। वो क़ैद क्या है वो सुन लीजिए। वो क़ैद ये है कि इन इबारतों के साथ साथ ये असल मलहूज़ रहे कि हर शदीद ज़ईफ़ रावी की हर रिवायत का मरदूद होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अइम्मा हदीस बाज़ ऐसे रावियों की बाज़ रिवायत दिगर क़ारीन व शवाहिद की वजह से फ़ज़ाइल के बाब में कबूल भी कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये बात पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ, हुक्म तो यहाँ आ गया था, इसलिए सुना रहा हूँ कि फ़ज़ाइल आमाल जब आप खोल के देखें कि नमाज का बाब, तो उसमें आपको ये 10 फ़वाइद वाली रिवायत मिल जाएगी। लेकिन याद रखें, ये 8 जो तरीक़ से यहाँ तखरीज की गई है, इन 8 तरीक़ के अलावा जो है किसी और तरीक़ से जो है हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नक़ल किया है वहाँ पर, और नक़ल करने के बाद वहाँ हवाला भी लिख दिया है। तो
بات یہی ہے کہ یہ 8 طریق سے جو ہے شدید ضعیف آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ قارئین و شواہد کی وجہ سے، یعنی کہ دیگر قارئین اور شواہد کی وجہ سے اس کو فضائل میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیا ہے علماء نے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک شواہد کی وجہ سے ہی وہاں پر نقل کی ہو، تو اس کو جو ہے یاد رکھے، یہ حکم نہ لگا دے کہ بھئی فضائل اعمال میں بھی تو آئی ہے یہ، تو کسی اور طریق سے جو ہے حضرت نے وہاں نقل کی ہے، نہ کہ ان 8 طریق سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دو جو باتیں بتائی گئی ہے وہ بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی رضا کا سبب ہے مسواک کرنا اور منہ کو صاف کرتی ہے۔ اگلی روایت بھی مسواک کے تعلق سے ہی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ جس میں مسواک کے 24 فضائل ہے، تو اس میں بھی وہی 24 فضائل آئے ہیں جیسے کہ پیچھے گزرے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حافظ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متن میں نقارت ہے اور یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ حافظ ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے۔ حافظ الراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالد بن معدان کا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سما نہیں، یعنی کہ اس کے جو راوی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، اور اس میں جو ایک راوی ہے خالد بن معدان، تو یہ جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملے ہی نہیں، اور یہی اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے۔ تو یہ حکم کیا آتا ہے یہ سن لیجیے۔ ملے ہی نہیں اور حدیث کے متن میں نکارت ہے اور یہ موقوف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ کسی صحیح طریق میں اور نہ ہی کسی ضعیف طریق میں۔ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے۔ الحاصل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھے 2 فوائد جو کہ ہر روایت میں آ رہے ہیں، کون سے؟ منہ کو صاف کرتے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، یہ 2 فائدے جو ہے بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے آ رہے ہیں یا تو وہ من گھڑت ہے یا پھر نکار دیا گیا ہے یا پھر جو ہے شدید ضعیف ہے۔ اگلی روایت بھی مسواک کے تعلق سے ہے جس میں کہ 54 فائدے ہیں۔ 54 فائدوں میں بھی یہی ساری چیزیں آئے گی کہ یا تو یہ جو ہے گلے کو صاف کرنے والی، بلغم کو زائل کرنے والی، آنکھوں کی روشنی بڑھانے والی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شیخ عبدالفتح ابو غزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت احادیث میں شمار کیا ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ یہ جو 54 فائدے گنوائے جاتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے 74 یا 70 فائدے کے قریب جو ہے لکھا ہے کہ اتنے فائدے بھی اس کے علماء گنواتے ہیں، تو وہاں علماء کا نام لیا ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بات کو بھی فضائل اعمال میں آپ دیکھ لیجئے گا، مل جائے گی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ من گھڑت کی جنس سے ہے، یعنی کہ یہ روایت جو ہے من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک بالش سے زائد مسواک پر شیطان کا سواری کرنا، یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ساتھی بات کرتے بھی رہتے ہیں کہ ایک بالش کی جتنی مسواک ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ ہو تو اس پہ شیطان لٹکتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ روایت کہیں بھی نہیں ملتی، یعنی کہ یہ ملی ہی نہیں روایت کہ بھئی شیطان لٹکتا ہے، تو یہ روایت نہیں ملی، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے بھائی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ مسواک میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے نے یہ روایت بغیر سند کے ذکر کی ہے۔ علامہ غماری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جیسی باطل بات جاہل یا زندیق یا ملحد ہی کہہ سکتا ہے۔ الحاصل اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کورا جھوٹ بولا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، تو اس کے بارے میں یہ حکم آیا کہ یہ کوئی باطل جاہل زندیق اور ملحد ہی کہہ سکتا ہے، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تو یہ فرماتے اے اللہ میری مسواک کو میری طرف سے اپنی رضا کا سبب بنا اور اسے پاکی اور گناہوں سے صفائی کا ذریعہ بنا، اور اس کے ذریعے سے میرے چہرے کو ایسے چمکا دے جیسے اس کے ذریعے سے میرے دانتوں کو چمکا دیتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ جنت میں نماز کے اوقات میں تعائف کا ملنا، یعنی کہ جس وقت میں دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی پڑھی، عصر کے وقت میں عصر کی پڑھی، مغرب کے وقت میں مغرب کی، عشاء میں عشاء کی، اور فجر کی، تو یہ جو اوقات نماز ہوگی ان میں جو ہے وہاں نماز تو پڑھی نہیں جائے گی، تو اللہ کی طرف سے تحفے دیے جائیں گے، تحفے ملا کریں گے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ واضح رہے کہ الحاصل ہماری تحقیق اور حکم کا تعلق روایت میں موجود صرف اس حصے سے ہے، جنت میں نمازوں کے اوقات میں طائف ملنا۔ یہ مضمون ہماری استقراء کے مطابق صرف اسی طریق سے منقول ہے، تاہم روایت کے بقیہ مضمون اور اس کے متعلقہ امور فی الحال تخریج نہیں۔ تو اس روایت کا حکم یہ نکلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے بیان نہ کی جائے، شدید ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، یعنی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی تخریج نہیں کی جا رہی، صرف اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نماز کے اوقات میں تحفے ملنا اللہ کی طرف سے، کیا یہ خیب ہی یا نہیں؟ تو روایت کی شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ طبیعت خراب ہے بھائی، اس لیے جو ہے کچھ بھی جو ہے پوری مکمل پڑھ کے نہیں سنائی، صرف حکم بتا دیے گئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو دوبارہ سے دیکھ لیجئے اور آپ کومنٹس کر دیجئے کہ ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آیا، میں اس کی پھر تفصیل تحریری شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔